بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لاہور میں واقعہ ہوا ہے ایک ہوٹل میں، اس کے متعلق بات کریں گے۔ اصل میں یہ واقعہ کوئی غلطی نہیں ہے کسی کی، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ عربی ایک زبان ہے، اور اس کے علاوہ زبان جو بولی جاتی ہے وہ قرآن سے بہت مختلف ہے، مگر لکھنے میں آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہو نا جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہو۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ممبروں پہ برجما ہوئے مولوی، بڑے بڑے نام، مال و دولت سے لدے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا۔ آپ دیکھ لیں اٹھا کے، بہت سے ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ جاہل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہی قرآن کا ترجمہ کو غیر مسلم پڑھے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، یہ بھی خبروں میں سنیں گے بہت دفعہ کہ کسی پروفیسر نے قرآن کا ترجمہ یا کسی آیت کا ترجمہ پڑھا، اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ مسلمان جو پیدائشی طور پہ ہیں، ان کو اس قرآن پڑھنے سے روک دیا جائے، ترجمہ پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے نہ پڑھیں، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ جاہل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا علماء سو ہیں، علماء حق بھی ہیں، میں علماء سب کو غلط نہیں کہوں گا، بہت اچھے علماء ہیں جو بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بات کرتے ہیں، لوگوں کو علم کی طرف بلاتے ہیں، مگر زیادہ تر اکثریت ہوتی ہے جو صرف اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ ان کے بابیوں نے ایسا کر دیا، اس کے ایسا ہو گیا۔ یہ غصے والی بات نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کسی بابے کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی پیر کا، نہ کسی ولی کا، نہ ہی کسی صحابہ کا۔ ہمارا اسلام جو خالص طور پہ ہم پہ نازل ہوا قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذریعہ تھے جن پہ قرآن اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ تھے، اور بہت عظیم الشان صحابہ تھے، جن کا آج کے ولیوں اور جو آج کے ولی اور پیر بنے پھرتے ہیں، یہ ان کی جتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان صحابہ پہ کبھی قرآن اللہ نے اپنی وحی نہیں بھیجی، نہ کوئی حکم نازل کیا، صرف اور صرف اللہ نے اپنا پیغام ایک رسول کے ذریعے بھیجا۔ اب دیکھیں، یہ جو لوگ وہ اس عورت کو کہہ رہے ہیں کسی نے عربی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے، اور حلوہ عربی میں سویٹس کو بھی کہتے ہیں، حلویات کی جو دکان، جہاں جیسے ہمارے سویٹ شاپ ہوتے ہیں نا، مٹھائی کی دکان، مٹھائی والی، اسی طرح ان کی حلویات کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں وہ مٹھائیاں بیچتے ہیں اپنی۔ کسی کو پیار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اچھا لفظ بولے، کہتے ہیں انت گرگر حلوہ، یعنی آپ میٹھی زبان میں بات کرتے ہو۔ کوئی پیارا لگے اس کو بھی کہتے ہیں، کوئی کسی سے مزاح میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جنہوں نے دیکھا نا، ان کو یقین کریں، ادھر جلوہ لکھا ہوتا، حلوہ لکھا ہوتا، خلوہ لکھا ہوتا، کسی کو کوئی معنی نہیں پتا۔ اب ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، جب تک میں سعودی عرب نہیں گیا تھا، 20-22 سال کی عمر تک، مجھے میننگ سمجھنا ہی نہیں آتا تھا عربی کا۔ قرآن میرے سامنے چاہے جنت کی نوید ہو، چاہے جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا قرآن میں، میرے لیے وہ سیم ہی تھا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے معنی میرے سامنے جب بولا جاتا ہے۔ اور اکثریت ہماری ایسی ہے، قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا کہ اس جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے لیے سارا قرآن ایک جیسا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی دی ہیں، عذاب کے متعلق بھی ڈرایا ہے۔ اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسرے انبیاء کی واقعات بھی ہیں، جس بندے کو نہیں پتا وہ کیا کہے گا؟ اس کے لیے چاہے جہنم کا عذاب ہو، چاہے جنت کی خوشخبری ہو، وہ تو سبحان اللہ ہی کہے گا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور ہمارا جو علم کا ذریعہ ہے، لوگوں میں زیادہ تر بچے تو پڑھ ہی نہیں سکتے، مخصوص کلاسز لینا، اور دنیا کی دوڑ میں ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں، مخصوص عربی کی کلاسز لینا، قرآن سمجھنا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور جو کرتے ہیں وہ صرف یہی کرتے ہیں، اور دینی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، ایک طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارا نظام تعلیم اس طرح گڑبڑ کر دیا گیا نا کہ انگلش کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عربی کو حیثیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ ہمارے ہاں انگلش کی بجائے عربی کو سیکھنا زیادہ ترجیح دینی جانی چاہیے تھی، کیونکہ ہم لوگ غلام ہیں،
وہ سب کو ہی پتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں انگلش کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. بچوں کو بولنا انگلش میں سکھایا جاتا ہے, عربی سے کوسوں دور رکھا جاتا ہے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ انگلش تو اچھی بولتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, مگر قرآن میں لکھا کیا ہوتا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح آج ہوا ہے, اب سعودی عرب میں بھی رہنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوتا, بس وہ بیچارے کام میں مصروف رہتے ہیں, ان کو نہیں پڑھنا نہیں آتا. جو سن لیا وہی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جواب کیسے دینا ہے, کچھ مخصوص باتوں کا حال پوچھ لیا, کام کا پوچھ لیا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ سے یہ ویڈیو میں بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ نا دین کو صرف اور صرف قرآن میں پڑھنے کی حد تک نہ رکھا. اب شب برات رسمیں ہمارے ہاں بہت رائج ہو گئی ہیں, رسموں میں ہم لوگ اس قدر رائج ہمارے گھروں میں ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ایسی خرافات آ گئی ہیں, بدعات آ گئی ہیں کہ وہ دین پہ ترجیح لے گئی ہیں, دین ان سے پیچھے چلا گیا. جیسے ہمارے ہاں شب برات ہی ایک مثال کے طور پہ لے لیں, اس پہ وہ جشن منانا, وہ بچوں کے پٹاخے چھوڑنے, یہ بھی عام سی بات ہے. اچھا تو نہیں سمجھا جاتا, مگر اس رات کو ساری رات جاگنا, عبادت کرنا ہے, اسلام میں کہیں ثابت نہیں. 12 ربیع الاول آ گیا, دیکھ لیں. اب 200-400 سال پیچھے چلے جائیں, اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا, مگر وہ لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. کیونکہ جب معاشرے میں حقیقت سے لوگ گھوم جاتے ہیں نا, تو پھر ان کے لیے رسومات اور بدعات بہت زیادہ جگہ لے جاتے ہیں. جب بدعات گھر میں آ جائیں, پھر سنت اور اللہ کے کلام کی کوئی جگہ نہیں رہتی, کیونکہ شیطان ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے آپ کے لیے اتنا خوشنما بنا دیتا ہے کہ آپ کو دوسری چیزیں اچھی نہیں لگتی. اس لیے ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کلچر میں, آپ کے معاشرے کا حصہ ہے رسومات, بہت زیادہ رسومات ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, ہم اس کو نہیں نکال سکتے, مگر کوشش کریں اسلام کو بھی سیکھیں. اب جو چیزیں آپ کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے, دین سمجھنے کا نام ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے عربی کا آنا ضروری ہے. کم سے کم قرآن کو سمجھنے کے لیے, اگر آپ حدیثیں نہیں حفظ کر سکتے, قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے نا جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں, کسی بھی فرقے کا, اس کا ترجمہ سیکھیں. تھوڑا بہت آپ کو جب کوئی آپ کے سامنے ہو نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے. اور جو علماء ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ بتایا کریں. اب دیکھ لیں, 2 تصویریں میں نے لگائی ہیں. اب ایک جگہ پہ یہ عورت نے کپڑے پہ صرف یہ عربی لکھی ہوئی ہے, وہ توہین ہو گئی ہے قرآن کی, نا عربی لکھی ہوئی ہے, اس کو مار دینے لگے تھے. دوسری جگہ پہ یہی ہم مسلمان ہیں, جب کوئی گھر میں فوت ہو جاتا ہے تو اکثریت جو ہے نا, وہ مسجد میں ایک بنی پڑی ہوتی ہے چادر صاحب کے لیے, وہ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے لا کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ساری عمر اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کا اس کو پتہ نہیں ہے بھئی, اس چادر سے اس کو عربی کی توہین ہوگی, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اگر اس کو فائدہ مل سکتا تو اس طرح پھر جو ایک مدینے میں آپ کو یاد ہوگا ایک منافق تھا, اس کی وفات, اس کے بیٹے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, انہوں نے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے, شاید اسی بہانے ان کی بخشش ہو جائے. مگر اللہ نے منع کر دیا تھا کہ نہیں, آپ نے نہیں پڑھانا. وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قمیض لے گئے تھے کہ میں دوں پہناؤں ان کو, یا اب ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا, اس طرح کا بھی ہوا تھا. مگر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی چادریں. ابھی چادر قرآنی کل لکھے ہوتے ہیں, چاروں اخلاص, سورت فلق, سورت الناس, سورت الکافرون, یہ چیزیں لکھ کے ڈال دیتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا قرآن کی توہین ہوگی, عربی کی توہین ہوگی. آپ مردوں پہ اپنی چادریں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ بندہ جو خود کو پاک کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. انسانی جسم غلاظت سے, ہمارا گوشت حلال نہیں ہے, ہم ظاہری پاک ہوتے ہیں, باطنی طور پہ ہماری پاکیزگی اسی میں ہمارے اندر ایمان ہو, مگر اگر دیکھا جائے جسمانی طور پہ ہمارے اندر گندگی ہوتی ہی ہوتی ہے. اب اس کے اوپر بندہ لا کے چادر ڈال دے, مزاروں پہ چادر ڈال دے, ان پہ کتے بیٹھیں, یہ توہین نہیں ہے. بس ہمارے یہاں جو دکھاوا بہت زیادہ, اب مجاہد اٹھ جاتے ہیں فوراً دیکھ کے ایسی بات, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا نمبر پہلا آ جائے. کوئی چھوٹی سی بات کرے جو اس کو نہیں پسند آئی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی, اس پہ توہین لگا دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو جو اصلی علم ہے اس کی طرف متوجہ کروائے, اور جو ہمارے ممبروں پہ بیٹھے مولوی ہیں ان کو ہدایت دے. یہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف لے کے جائیں, یہ ان کو روکتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا تم جاہل ہو جاؤ گے. بھائی پڑھو قرآن کو, تم ایسے گونگے بولو کی طرح عربی بس پڑھی رٹے کی طرح پڑھی جا رہے ہو, فرق بھی سمجھو اس میں کیا ہے. اگر نہیں سمجھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے, مگر صرف آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نے جیسے
दवाई ले ली हो किसी मेडिकल स्टोर से, उसको जिस्म पे रगड़े जाए सारे पे, खाएं ना, मगर वो दवाई खाने वाली है, जिस्म को आराम तब आएगा जब वो खाएंगे। अगर रगड़ी जाएंगे सारे जिस्म पे लगाई जाएंगे, उसका कोई असर नहीं होगा, उसको खाना पड़ेगा। इसी तरह कुरान एक ऐसी किताब है जो सिर्फ रट्टा लगाने वाली नहीं, समझने वाली है। अगर इसको समझेंगे नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं इसका। आपके लिए जहन्नम का अजाब हो या जन्नत की खुशखबरियां हो या जन्नत की नेमतों की खुशखबरियां हो, आपके लिए सेम है। आप में कोई फर्क नहीं कर सकते कि किस में अच्छा है किस में नहीं अच्छा। तो इसलिए कुरान को समझें, पढ़ें, और अरबी को सिर्फ जहां भी अरबी लिखी हो वो कुरानी अरबी नहीं होती। को दूसरों के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ा करें, उनको फौरन मारने पे, उनको कत्ल करने पे ना तुल जाया करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।